اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور فل ویڈیو دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور کیجیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہوں۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اذان دی، منہ میں لباب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول و ریحان رسول ہے۔ حدیث میں ہے، رسول کائنات نے فرمایا کہ حضرت ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ تشریف لائے اور فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حرب نام رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ پھر جب سیدنا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ آپ نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا حرب نام رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین رکھو۔ جب تیسرے شہزادے پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا حرب نام رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرب نہیں بلکہ اس کا نام محسن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے ان کے نام حضرت ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام پر رکھے ہیں۔ ان کا نام شبر، شبیر اور مبشر تھے۔ ناظرین کرام، اسی لیے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شبر و شبیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مہرانی زبان میں شبر و شبیر اور عربی زبان میں حسن و حسین دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ عرب کے زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں نام تھے۔ ناظرین کرام، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت لبابہ عامریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی کنیت ام الفضل ہے کے خواب کی تعبیر ہے۔ یہ خواب صحابہ مشکوہ نے مناقب اہل بیت کے باب کی 3 فصل کی 3 حدیث مبارکہ میں حضرت امام بغوی کی کتاب دلائل النبوہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت الحارث سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں نے رات ایک بہت مکروہ خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ عرض کیا وہ بہت سخت خواب ہے۔ فرمایا بتا تو صحیح۔ عرض کیا آپ کے جس میں اطہر سے گوشت کا ایک ٹکڑا کٹا ہے اور میری گود میں رکھا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک لڑکے کو جنم دے گی اور وہ تیری گود میں آئے گا۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جنم دیا۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں پھر وہ میری گود میں آیا جیسا رسول کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ ناظرین کرام، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت احادیث وارد ہیں۔
پہلے ان روایت کو پیش کیا جاتا ہے جو صرف آپ کے مناقب میں ہیں، پھر وہ حدیث مبارکہ جن میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے فضائل ہیں، وہ پیش کی جائیں گی۔ ناظرین کرام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے ہیں۔ حضرت یعلا بن مرار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور پر نور سید کائنات نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم سے اور نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی قرب ہے، گویا کہ دونوں ایک ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر حضور کا ذکر ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی حضور سے دوستی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی حضور سے دشمنی ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حسین سے لڑائی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، اللہ نے اس سے محبت کی۔ ناظرین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسباط میں سے ایک سبط ہیں۔ اسباط سبط کی جمع ہے۔ سبط وہ درخت جس کی جڑ ایک ہو اور شاخیں بہت، یعنی جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسباط کہلاتے تھے کہ ان سے حضرت یعقوب کی نسل بہت چلی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسے ہی میرے حسین سے میری نسل چلے گی، ان کی اولاد سے مشرق و مغرب بھرے گی۔ دیکھ لو آج سادات کرام مشرق و مغرب میں ہیں، اور یہ بھی دیکھ لیں حسینی سید تھوڑے ہیں، حسینی سید بہت زیادہ ہیں۔ یہ اس فرمان عالی شان کا ظہور ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا حضور سے محبت کرنا، اور حضور سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ سیدنا امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی میں داخل کر دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا، پھر فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ معلوم ہوا کہ حضور نے صرف دنیا والوں ہی سے نہیں چاہا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، بلکہ رب تعالیٰ سے بھی عرض کیا کہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور یہ بھی عرض کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے سے بھی محبت فرما۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ عمر کعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف کے یہ میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فضیلت کے مالک تھے اور کثرت سے نماز، زکوٰۃ، حج، صدقہ اور دیگر امور خیرہ ادا فرماتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پشت پر بٹھا رکھا ہے اور ایک رسی اپنے منہ میں ڈال رکھی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے پکڑ رکھی ہے جیسے لگام، اس کے دونوں سرے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما رکھے ہیں اور وہ حضور کو چلا رہے ہیں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے کہا، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سواری بہت ہی اچھی ہے۔ تو آپ نے یہ سن کر فرمایا، اے عمر، سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، ایک رات کسی حاجت کی غرض سے نبی کریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو نبی کریم اس طرح باہر تشریف لائے کہ آپ نے چادر کے نیچے گود میں کچھ لیا ہوا تھا۔ مجھے خبر نہ تھی کہ وہ کیا ہے، تو جب وہ میری حاجت روا ہو گئی تو میں نے عرض کیا، آپ گود میں چادر کے نیچے کیا ہے؟ تو آپ نے اسے کھولا تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رانوں پر تھے۔ فرمایا، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے میرے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت فرما۔ ناظرین کرام، یہ میرا پہلا حصہ ہے۔ ناظرین کرام، کوشش کروں گی 2-3 حصوں میں یہ امام حسین کی واقعات کو کمپلیٹ کر دوں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔